السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ باپ کس طرح اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ باپ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر اللہ رب العزت کی باقی ساری نعمتیں ادھوری ہیں۔ باپ وہ واحد سہارا ہوتا ہے جو خود آگ میں گر جاتا ہے لیکن بیٹی کو اپنی اولاد کو آگ میں نہیں گرنے دیتا۔ آگ میں گرنا تو دور، آگ کی تپش سے بھی دور رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہمارے بعض ناخوانوں نے صرف ماں کی شان میں منقبتیں پڑھ کر باپ کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں باپ سے بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بزرگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یقین جانیں باپ وہ سایہ ہے، باپ وہ رب کی رحمت کا سایہ ہے کہ جس کے بغیر نیلے چھت کا سایہ بھی حفاظت نہیں کرتا۔ باپ جو ہے اپنی تمام خواہشات کی تدفین کر کے صرف اور صرف اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی بچپن کی زندگی کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کس طرح اپنی خواہشات کو مار کر صرف اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ وہ لاعلمی کا دور، بچپن کا دور، جب ہم کسی کے ہاتھ میں کھلونا دیکھ کر خود بخود رونا شروع ہو جاتے تھے کہ ابا جان ہمیں بھی لے کر دو، تو باپ کیا کرتا ہے، فوراً وہ چیز لا کر اپنی اولاد کو دے دیتا ہے۔ اسی انداز سے میں نے میرے دوست جو اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے قریب ہی ادھر نوشا کے دربار پر ایک میلے کا انعقاد ہوتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، عرس کی حد تک بالکل درست ہے، اور اس کا انعقاد اولیاء اللہ کے مزارات پر، یہ جو دین کے پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے اور نوجوانوں میں تجدید عہد وفا، دین سے تجدید عہد کرنے کا بھی دن ہوتا ہے، اور صاحب مزار کے مشن کو جاری رکھنے کا دن ہوتا ہے۔ تو لیکن اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں جس طرح کا وہ میلے پر نظام ہوتا ہے، اللہ پاک ہم کو اس سے دور رکھے۔ لیکن وہ بچپن کا دور جب ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا، تو نادانی میں باپ سے اصرار کرتا ہوں کہ ابا جان میں نے میلہ دیکھنا ہے، تو ابا جان بالآخر رضامند ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو بارہا وہ انکار کرتے ہیں کہ بیٹا یہ میلوں پر جانے کی نہیں ضرورت ہوتی، لیکن وہ بیٹے کی محبت، بیٹے کی خوشی کے لیے باپ میرا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیٹا میں آپ کو میلہ ضرور دکھاؤں گا۔ مجھ سے یہ وعدہ ہو جاتا ہے اور وقت یہ طے ہوتا ہے کہ ہم شام کو میلہ دیکھنے جائیں گے۔ ابا جان صبح دہاڑی پر لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ابا جان سارا دن محنت کرتے ہیں، محنت کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ادھر ایک بیٹا ہے کہ جو غصے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان ابھی تک آ نہیں رہے، ابو جی کو نے میں بولا بھی تھا کہ آپ نے مجھ کو میلہ دکھانا ہے، ابو جی پھر آج لیٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن آج جب تقریباً 20 سال بعد اس بات کا مجھے انکشاف ہوا کہ اس دن باپ میرا لیٹ کیوں آیا تھا، اس دن میرے والد محترم نے اتنا وقت زیادہ کیوں لگایا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس دن میرا باپ 11:30 بجے تک رات تک کام کر کے واپس آیا۔
اور 11:30 بجے ان کی ڈبل دہاڑی لگا کر باپ پیسے لے کر آتا ہے اور ایک بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی خواہش بھی دیکھیں کتنی بری، لیکن اس کو بھی باپ جو ہے پورا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اور پھر 11:30 بجے جب باپ رات کو مجھے وہ میلے کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں باپ کے ساتھ، جو ہے جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس وقت واٹر میلن وہ لیا، وہ کھایا، جس کو تربوز بولتے ہیں، تربوز ہم نے لیا، وہ کھایا۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ مٹھائیاں لیں، وہ کھائیں، مجھے باپ نے لے کر دیں۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھے وہ مختلف چیزیں دکھائی، وہ کوئی سرکس، لکی رانی سرکس کے نام سے وہ دکھائی، موت کا کنواں دکھایا، اور چند کھلونے وہ مجھے لے کر دیے، اور پھر میرے والد محترم مجھ کو واپس لے کر آتے ہیں۔ تو گھر میں تو سارا دن پھر صبح بھی نہیں اٹھتا، تو لیکن میرا باپ صبح پھر 7 بجے دہاڑی پر چلا جاتا ہے۔ آج جب مجھے یہ انکشاف ہوا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سایہ بن کر اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ کس طرح آگ میں گر کر اپنی اولاد کو آگ کی تپش سے دور رکھتا ہے۔ وہ کس طرح اپنی خواہشات کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتا ہے، لیکن صرف اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا سختیاں نہیں جھیلتا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ کچھ اور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے، ہم کسی مسند پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جب باپ کوئی کام کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے سٹیٹس کے لائق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ ایک ادارے کا آنر ہونے کے باوجود اور پراپرٹی لینڈ لنک کے نام سے بھی ایک سیٹ اپ ہے، اس کا آنر ہونے کے باوجود آج بھی میں دہاڑی پر چلا جاتا ہوں۔ جب مجھے میرا باپ کہتا ہے بیٹا آؤ کام پر جانا ہے، تو میں فوراً کہتا ہوں ٹھیک ہے ابا جان چلتے ہیں۔ میرا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ میں ہوں کیا؟ میں کچھ نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوں اپنے باپ کی شفقت اور باپ کی تربیت اور باپ کی محنت سے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میری عزت نفس کے، یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ کوئی رسپیکٹ عزت ہوتی ہے، یقین جانے آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں، آپ کا کوئی وقار نہیں اگر باپ کا سایہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اگر باپ آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کی تربیت نہ کرتا تو تمہارا کیا سٹیٹس ہوتا؟ آج معاشرے میں دیکھیں جو بغیر باپ کے بچے کس طرح رسوائی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے خود دن رات محنت کر کے جو ہے ہم کو پالا، ہماری پرورش کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف میں نہیں ہوں، میرے تمام دوست بھی ہیں، میرا پورا کا پورا معاشرہ ہے، میری پوری سوسائٹی ہے جو اسی پروسیس سے گزری ہے۔ چاہے کسی کا باپ جس سٹیج پر بھی ہے، چاہے کوئی دہاڑی لگا رہا ہے، چاہے کوئی ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، وہ اپنی خواہشات کی تدفین کے بعد اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دہاڑی لگانے والا انسان ہے تو وہ اپنی تمام ضروریات کو ترک کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ اور اگر کوئی وی آئی پی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی بھی ضروریات اسی لیول کی ہوگی، اس کی خواہشات اسی لیول کی ہوگی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی اپنی خواہشات کو دفن کر کے ہی اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے
یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اپنے والدین سے ملا کریں، اپنے باپ سے خوش ہو کر ملا کریں، اپنے باپ سے کبھی گلے لگ لیا کریں، اپنے باپ سے کبھی دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام لے لیا کریں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم معاشرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب سے سلام لے لیتے ہیں، ابا جان سے ٹھیک السلام علیکم، باقی سب سے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام لے رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ رسپیکٹ کا درجہ کیا بن گیا ہے، یہ ہماری سوشلائزنگ کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح کا بن چکا ہے۔ اس لیے آج اس جو ہے کلچر سے نکل کر وہی اپنے جو آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو خلوص اور ادب و احترام والا کلچر دیا ہوا ہے، جو اس علاقے میں خاص کر برصغیر پاک و ہند کے علاقے میں جو اوورآل سب گھروں کا اگر پچھلا نظام زندگی دیکھیں تو سب میں یہی ادب و احترام چلتا آ رہا ہے۔ لیکن آج کی جو جنریشن مغربی کلچر کے پیچھے بھاگ کر کچھ بے روی کا شکار ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کا ادب و احترام کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔